السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حضرت، آج یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے متعلق ان کی فضائل۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں اللہ جبکہ ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ میرے نیک بندے، میرے اولیاء یہ میری رحمت کے سائے میں ہیں اور میرے سوا ان کو کوئی جانتا نہیں۔ تو جب اولیاء کرام کے مراتب کو ہم نہیں جان سکتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان میں بھی سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں۔ آپ بخاری شریف دیکھ لیجئے، فضائل صحابہ کا چیپٹر ہے، اس میں فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا اور ازواج مطہرات اہل بیت اطہار وغیرہ ہوں۔ امام بخاری نے بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب باندھا ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ مسلم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کی روایت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک راوی کا ضعف، لیکن اسی مفہوم والی ایک اور روایت بیہقی شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور جن لوگوں نے لکھا کہ یہ ضعیف ہے وہی لوگ کہتے کہ یہ والی روایت صحیح۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس روایت میں ضعف ہے وہی لوگ کہتے ہیں کہ بیہقی والی روایت صحیح ہے۔ اور حدیث کا اصول یہ ہے کہ ایک روایت میں ایک راوی کا ضعف پایا جائے اور وہی مفہوم وہی الفاظ اگر صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اس میں تقویت مل جاتی ہے۔ اب بیہقی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب ظاہر حضرت عمر اپنی طرف سے تو نہیں فرمائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے ہوں گے ضرور۔ وہ فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو وزن کیا جائے، کس پر؟ روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف، اللہ اکبر، ان سب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب پر بھاری رہے گا، یعنی وزنی یہ رہے گا تمام روئے زمین کے لوگوں کے ایمان پر۔ اب ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور حضرت عمر سے صحیح سند کے ساتھ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے ایمان کی کیفیت سے بھی واقف ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان کتنا پختہ ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ورنہ کون بتا سکتا ہے کہ آپ 50 لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا یہ ہے، سب سے زیادہ مضبوط ایمان والا یہ ہے؟ وہی بتا سکتے ہیں جن کو تمام لوگوں کا علم ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب کے تعلق سے علم اللہ کے عطا سے رکھتے ہیں اور ان کے ایمان کی کیفیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی اور فرامین ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے دیکھیے حدیث پاک کی روشنی میں، جس کو جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی فرشتے ماں کے رحم میں جب حمل قرار پاتا ہے تو وہاں کی مٹی مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے برابر میں، سبحان اللہ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے برابر میں۔ اب حدیث کی روشنی میں کیا پتہ چلا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس کی تیاری کرنے کے لیے، یعنی ان کے جسم کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کی مٹی کو چنا وہ مٹی وہ ہے جس کے برابر والی مٹی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹچ کی ہوئی ہے، اور اس مٹی کے بارے میں علماء کرام کا فرمانا ہے کہ وہ مٹی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے ٹچ کی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ اس کے برابر والی مٹی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو تیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ہمیشہ رہی،
اب روز انور میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور بروز محشر بھی حدیث پاک کی روشنی میں دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس انداز سے ہم میدان محشر میں اٹھ کر آئیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات، جیسے فاروق اعظم کی کچھ خصوصیات ہے، جزوی فضیلت ہے، حضرت عثمان غنی کے ہیں، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے بھی کئی جزوی فضائل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے خاص چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ ایک، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رہے، یہ صرف ان کو ملا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمانا، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خاصیت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود تو صحابی ہے، ان کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہے، اور ان کے پوتے حضرت ابو محمد عتیق بھی صحابی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جنریشن میں 4 صحابہ کرام ہیں، ان کے والد، یہ خود، ان کے صاحبزادے اور ان کے پوتے، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ اب اتنے سارے فضائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اندازہ کرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ چہیتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو بخاری شریف کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس پر شاہد ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہر قسم کے آفات اور بلیات سے حفاظت میں رکھے، اور ان کا تذکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دیلمی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا، شکر ابی بکر حب ابی بکر، حضرت ابو بکر کی محبت، و شکر ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت پر واجب ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح فرمانا کہ ان سے محبت بھی واجب اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب، تو شکرانے کے طور پہ ان کا تذکرہ ہم لوگ الحمدللہ کرتے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ اس ذکر کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔